یہ ماہر نفسیات کی کتاب ہے کہ 7 ایسے کوالٹیز جو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. 7 کوالٹیز, ان میں نمبر 1 کوالٹی سیلف کنٹرول ہے. نمبر 1 کوالٹی کہ جو بچہ سیلف کنٹرول سیکھ گیا نا, سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو روکنا سیکھ گیا, اپنے غصے کو روکنا سیکھ گیا, اپنی زبان کو روکنا سیکھ گیا. دیکھو ہم سب میں بے صبری ہے, مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے, میرا بھی دل کرتا ہے میں گالیاں دوں, ٹھیک ہے, میرا بھی دل کرتا ہے میں کسی کا گریبان پکڑوں, مجھ میں بہت غصہ ہے. لیکن جس نے کنٹرول کر لیا نا, تو ماہر نفسیات کہتے ہیں وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بنے گا. اور یہ ماہر نفسیات کو تو آپ چھوڑیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ طاقت یہ نہیں ہے کہ غصے کو دکھا دینا, طاقت یہ نہیں ہے کہ کشتی بہت زیادہ کرنا, ٹھیک ہے, بلکہ طاقت کیا ہے, غصے کو دبا لینا, یہ طاقت ہے اصل میں, یہ ہے اسٹرینتھ. تو جتنا جو سیلف کنٹرول اس عمر میں دکھائے گا نا, آپ کی عمر میں نظم و ضبط کے ساتھ چلے گا, اپنا ہاتھ روک لے گا, ٹھیک ہے نا, ڈسپلن رہے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں 20 سال بعد, یہ تجربہ میں بھی کر سکتا ہوں, آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, انشاءاللہ 20 سال بعد آپ دیکھنا آپ کہاں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو عادت بنائیں. تو اس لیے ہر اسکول کے کچھ رولز ہوتے ہیں, وہ تھوڑے اسٹرکٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یقین جانیں وہ اسٹرکٹنیس آپ کی بہتری کے لیے ہے, کیونکہ انسان ہے لاپرواہ. اگر ہم نے لاپرواہی دکھائی تو ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے, ہماری ریل گاڑی ٹریک سے نکل جائے گی, اور پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا زندگی میں. تو شکر کریں کہ آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو فالو کرایا جا رہا ہے, فالو, ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. میری بھی امی, آپ کو پتہ ہے, میں ابھی پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ الحمدللہ میں ریگولر نماز اب پڑھتا ہوں. بیچ میں تھوڑا سا میں ہلا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں, جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں گیا نا, تو میں تھوڑا سا نمازوں سے ہٹ گیا, کچھ بری کمپنی میں پڑ گیا, لیکن زیادہ دیر نہیں ہٹ سکا, الحمدللہ واپس آ گیا. اس کی وجہ واپس آنے کی یہ تھی کہ جو عادت بچپن میں پکی بنی ہو نا, بندہ اس پہ واپس آ ہی جاتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بچپن سے پکی عادت بنائی جا رہی, چاہے ڈنڈے کے زور پہ. کل کو آپ شکریہ کریں گے کہ ہماری عادت بنا دی. دیکھو میری والدہ, آپ کو پتہ ہے, مجھے کھانا نہیں دیتی تھی جب تک میں نماز نہیں پڑھ لیتا تھا, مجھے کھانا نہیں دیتی تھی جب میں آپ کے جتنا تھا, ٹھیک ہے. کبھی کبھی میں جھوٹ بھی بولتا تھا کہ میں نے نماز پڑھ لی کھانا کھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے بچے شرارت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں کیا کرتا تھا, میں کمرے میں جاتا تھا ڈرائنگ روم میں, نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا, اور آ کے کہتا تھا میں نے نماز پڑھ لی, جھوٹ بول دیتا تھا کھانا کھانے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے گھر میں میری والدہ کھانا نہیں دیتی تھی جب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اس سے کیا ہوا کہ میں نماز پڑھ لیتا تھا, کچھ نہ کچھ کر کے پڑھ لیتا تھا. لیکن بعد میں جب میں نماز سے ہلا تو الحمدللہ وہ عادت مجھے واپس لے آئی, کیونکہ بچپن سے عادت ڈال دی تھی, ٹھیک ہے, والدہ نے. تو آپ شکر کریں آپ کو عادت ڈالی جا رہی ہے, چاہے ڈنڈے کے زور پہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو نظم و ضبط اور رولز کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے, اور یہ یاد رکھنی ہے کیس اسٹڈی, مارش میلو کیس اسٹڈی. جو اپنا ہاتھ روک لے گا, اور دیکھو قرآن, اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں کھاتا ہے سورہ شمس میں, چلیں کاؤنٹ کرتے ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, یہ کتنی قسمیں, 2. شمس کسے کہتے ہیں, سورج کو. وَضُحَاهَا, صبح کو, صبح ہے جی اس کا ضحیٰ کا, جی جی 2 قسمیں ہو گئی. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, یہ کتنی ہو گئی, 4. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, کتنی ہو گئی, 6. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, 5 ہو گئی. اصل میں نہار لیل کی قسم ہے, رات کی قسم, ٹھیک ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, 7 ہو گئی. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, 8 ہو گئی, ٹھیک ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, کتنی ہو گئی, 9 ہو گئی, ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ قسم نہیں ہے. تو اور پھر اس کے بعد قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, 10 ویسے کھائی ہیں اللہ نے, 10 سے 11 قسمیں کھائی ہیں, ٹھیک ہے, سورہ شمس میں. اور جب اللہ قسم کھاتا ہے نا تو کوئی بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہے, بہت ضروری. جیسے میں آپ کو آج کہوں کہ خدا کی قسم, اب آپ کے کان ایک دم کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی سیریس بات کرنے لگے ہیں, کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی.
سوچیں رب 10 سے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کر رہا ہے, قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے ہاتھ روک لیا, تزکیہ کیا, جس نے ہاتھ کو روک لیا. مارش میلو سٹڈی کو چھوڑیں, اللہ بتا رہا ہے 11 قسمیں کھا کے کہ وہ کامیاب ہے زندگی میں جس نے تزکیہ کیا, رک گیا. اور پھر اگلی بات بھی بتا دیا, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, ڈوب گیا, تباہ ہے وہ شخص جس نے سبمٹ کر دیا, جو نہیں رکا. یہ دیکھیں ڈوب رہا ہے یہ بندہ, نیچے جا رہا ہے تصویر میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بات بتا دی ہے کہ رک جاؤ گے تو بہتر ہے, انسٹرکشن فالو کرو گے تو بہتر ہے. سنت سے مجھے کوئی واقعہ بتائیں شابش کہ جب مسلمانوں نے انسٹرکشنز نہیں فالو کی اور انہیں نقصان ہوا بڑا, کوئی واقعہ بتائیں سیرت سے. زبردست, ماشاء, گڈ, بارک اللہ. تیر انداز 50 تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کھڑے کیے اور انہیں کیا حکم دیا کہ آپ نے نہیں ہلنا, جو مرضی ہو جائے آپ نے نہیں ہلنا. لیکن بس انسان تھے, پھسل گئے. ہوا یہ کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی, لگ بھی ایسا رہا تھا جنگ ختم ہو گئی, کفار بھاگ گئے, مشرکین بھاگ گئے, تو بس وہ بطور انسان تھوڑا دل میں آیا کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کریں. تو اس چکر میں کوتاہی ہوئی, روکا بھی, 2-3 نے روکا کہ نہ جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اینڈ تک فالو کرنا, اینڈ تک امیر کا حکم. بس وہ بطور انسان کوتاہی ہو گئی اور اس کا کیا نقصان اٹھانا پڑا ہمیں وہ آپ کے سامنے. خالد بن ولید بہت کلیور اور بہت ہی عقل مند, ظاہر ہے بعد میں مسلمان ہوئے, سیف اللہ, انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کو موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اس کا نقصان ہمیں کیا اٹھانا پڑا, حضرت حمزہ شہید, حضرت مصعب بن عمیر شہید, ٹھیک ہے, حضرت حذیفہ کے بعد مطلب جید صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے. تو دیکھو جب مسلمان انسٹرکشن نہیں فالو کرتا, نبی کی انسٹرکشن سے پھرتا ہے نا, تو بہت نقصان ہوتا ہے, بہت نقصان. اسی طرح جب آپ ادارے کی انسٹرکشن نہیں فالو کریں گے, یاد رکھیں شاید آپ کا ڈائریکٹ نقصان نہ ہو لیکن کسی کا ہوگا. جیسے میں یہاں گاڑی یوں کھڑی کر کے لگا دوں, میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن میں 2 لوگوں کا حق ماروں گا کہ نہیں ماروں گا, 2 لوگوں کا حق مار لوں گا نا گاڑی غلط کھڑی کر کے. تو اس لیے انسٹرکشنز کو فالو کرنا. اور آخری چیز, اس بندے کی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں, ہے تو نان مسلم لیکن صرف آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. اس بندے کا نام ہے کیرلی ٹیککس. یہ نام اصل میں یہ ایک کنٹری ہے ہنگری, بلگیریا ہے غالباً اس کا لیٹسٹ نام, لیکن یا شاید ہنگری اب بھی ہے. بہرحال یہ 1930 کی بات ہے. یہ شخص جو ہے نا کیرلی ٹیککس, اس کا رائٹ ہینڈ سے شوٹنگ کرتا تھا, ریپڈ فائر شوٹنگ, اور بلا کا شوٹر تھا. یعنی کھڑے کھڑے ایسا نشانہ لگاتا تھا کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی, سیدھا جا, یعنی کوئی کنکری بھی سامنے رکھی نا, سیدھا کنکری کو مارتا تھا. تو اس کی خواہش تھی گولڈ میڈل جیتنا اولمپکس میں, اس کی سچی کہانی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اولمپکس میں جا نہیں پایا. 1936 اور 40 کے اولمپکس ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں جا پایا ان اولمپکس میں کیونکہ یہ ایک سولجر تھا, عام سپاہی تھا ہنگیرین آرمی میں, وہاں کی جو آرمی تھی, فوج. تو رول یہ تھا کہ کمیشنڈ آفیسر جا سکتا ہے صرف. تو اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا, اور اس نے اپنے شہر کے اپنے ملک کے کمپٹیشن جیتے ہوئے تھے ریپڈ فائر شوٹنگ کے, بہت مشہور تھا یہ. بعد میں بہرحال رول چینج ہو گیا اور انہوں نے الاؤ کر دیا کہ سب آ سکتے ہیں. تو یہ بڑا خوش ہوا. ابھی یہ خوشی میں جشن منا ہی رہا تھا, دیکھیں نا, اس کا خواب پورا ہو گیا, اولمپکس میں جاؤں گا, گولڈ میڈل جیتوں گا. ابھی یہ خوشی میں جو ہے وہ اپنی خوشی منا ہی رہا تھا. کیا ہوا, ایک ٹریننگ کے دوران گرینیڈ ٹریننگ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, ملٹری ٹریننگ, اس کے ہاتھ میں گرینیڈ پھٹ گیا اور اس کا رائٹ ہینڈ ختم, اس کا رائٹ ہینڈ گیا. اب آپ سوچیں کہ اس کا خواب کتنا قریب تھا, لیکن اس کا رائٹ ہینڈ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو چاہیے تھا روتا کوستا, تقدیر کو کوستا, ٹھیک ہے نا, نعوذ باللہ گاڈ کو کوستا, لیکن اس نے کیا کیا,
थोड़ा सा दुख हुआ, उसे मायूस भी हुआ होगा, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, लेफ़्ट हैंड तो है। अब लेफ़्ट हैंड उसका स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था। ओलंपिक्स में देखिए लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा क्या है, आप कोई छोटा मोटा कंपटीशन जीत लेंगे लेफ़्ट हैंड से, ओलंपिक्स तो नहीं जीत सकते। उसने कहा लेकिन मैं जीत के दिखाऊंगा। उसने लेफ़्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर दी, इतनी प्रैक्टिस की कि दुनिया हैरान रह गई उसकी प्रैक्टिस देख के, उसके इर्द गिर्द के लोग, कि इसको हो क्या गया। बहरहाल 1940 के ओलंपिक्स नहीं हो सके वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, आलमी जंग अजीम दोम। 1944-45 के भी नहीं मेरे ख्याल हो सके, ठीक है। तो इसको वेट करना पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं तोड़ी। इसने कहा नहीं, अभी भी जाऊंगा, कोई बात नहीं, ओलंपिक्स डिले हो गए, कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस करता रहा और 1948 और 1952 दोनों ओलंपिक्स में इसने गोल्ड मेडल जीता। और जब ये 1948 में गन रैपिड फायर शूटिंग करने आया ना लेफ़्ट हैंड से, इसका राइट हैंड था ही नहीं, तो अर्जेंटीनियन शूटर इसका मुद्दे मुकाबिल था, अर्जेंटीनियन। वो इसकी बड़ी इज्जत करता था, क्योंकि ये बंदा बहुत मशहूर हो गया था, इसके बारे में था कि एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसका राइट हैंड नहीं है, और इसकी स्टोरी बड़ी मशहूर हो गई थी। तो उसने ना इसे बड़ा गले लगाया, शाबाशी दी, थपकी दी, कहा कि तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, लेकिन तुम जीत नहीं सकते। उसने कहा मैं तुम्हें मतलब तुम्हारा दिल नहीं रखना चाहता, हिम्मत तुम में बहुत है, लेकिन जीत तुम मुझसे नहीं सकते हो, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मैं तो पिछले 3 ओलंपिक से जीतता आ रहा हूँ गोल्ड मेडल। उसने कहा कि देखी जाएगी, और तारीख गवाह है कि उस अर्जेंटीनियन को इसने हरा दिया, ठीक है, अपने लेफ़्ट हैंड से, और सिर्फ उस ओलंपिक में नहीं, अगले में भी। तो देखें, ये बंदा अगर ये कहता कि यार बस आराम किए जाओ, सो जाओ, छोड़ो, राइट हैंड ख़त्म हो गया, क्या करना ओलंपिक जीत के, गोल्ड मेडल लेके, ठीक है ना, छोड़ो, लेफ़्ट हैंड से क्या होना, ठीक है, छोड़ो, रूल्स को क्या फॉलो करना, एक्सरसाइज क्या करनी, दफ़ा करो। इसने कितनी एक्सरसाइज की होगी अपने लेफ़्ट हैंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आप सोच सकते हैं। डेली प्रैक्टिस की होगी, फिर जाके इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं जीत सकते। अगर आपने ऊपर जाना है ना, कोई टॉप पोजीशन पे जाना है, फिर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नज़्म व ज़ब्त में रहना पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आप में से कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, वो कुरान को बोझ ना समझे, बल्कि वो बेहतरीन एक राह पे चल रहा है। इंशाल्लाह आप में से जो हॉस्टल में है या ऑर्फनेज में है, इंशाल्लाह ताला वो रूल्स को फॉलो करे, डिसिप्लिन रहे, और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाए इंशाल्लाह ताला। और मार्शमैलो स्टडी को आप हमेशा याद रखें, और इसको कैरली टेक्स को भी आप इंशाल्लाह ताला याद रखें कि देखो इसने कितना बड़ा काम जो है वो करके दिखाया। तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और हमें आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।